اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کے تعارف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس پروگرام میں بطور خاص قرآن مجید فرقان حمید کی کسی ایک سورہ مبارکہ اور اس کا کچھ پس منظر اور کچھ آیات مبارکہ جن کے مضامین پر گفتگو ہوتی ہے۔ گزشتہ پروگرام میں بھی سورہ یاسین کے حوالے سے کچھ باتیں بطور خاص سورہ یاسین شریف، اس کا نام، اس کا پس منظر اور کچھ فضائل ذکر کیے۔ سورہ یاسین شریف جس کو قرآن مجید فرقان حمید کا دل کہا گیا ہے، جس کو پڑھنے والا، جس کی تلاوت کرنے والا، سبحان اللہ، اگر دن کے وقت پڑھتا ہے، صبح کے وقت پڑھتا ہے، سارا دن عافیت میں رہے گا۔ اور جس نے رات کو پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا ہے، وہ جب مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی۔ یہ سورہ یاسین شریف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، یعنی ہجرت سے قبل کا جو زمانہ ہے، جو صورتیں اس وقت نازل ہوئی وہ مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ تو یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے 5 رکوع اور 83 آیات مبارکہ ہے۔ کچھ ابتدائی مضامین ہم نے پہلے گزشتہ پروگرام میں بھی سماعت کیے۔ آج بطور خاص وہ ایک مبلغ کا واقعہ سورہ یاسین شریف کے اندر۔ معاملہ یہ ہوا کہ کسی قوم کی طرف اللہ پاک نے رسولوں کو بھیجا، ایک کو پہلے بھیجا، پھر مزید ایک کو بھیجا ان کی تائید اور مدد کے لیے، اور بعض روایات میں پہلے 2 بھیج چکے، پھر 2 کو بھیجا اور پھر تیسرے کو بھیجا، اور بعد میں یہ بھی کہ پہلے 2 پھر تیسرے کو۔ اب ان رسولوں نے جا کر جب ان کو تبلیغ کی، اللہ پاک کی عبادت کرنے کے لیے بلایا، تو یہ قوم ایسی تھی کہ جو رسولوں سے الجھ بیٹھی اور اللہ کے پیغمبروں کا، نبیوں کا یہ پیغام ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ بالآخر ایسے ہوا کہ انہوں نے نہ مانا، اور یہ وہ شخص جس کو مبلغ کہا گیا اور مومن تھا، اور یہ بھی کہا گیا کہ پہلے سے مومن یا ان سے جو ملاقات ہوئی اور یہ ان پر ایمان لے آیا، اب یہ مسلمان بنا۔ تو اس نے جا کر ان لوگوں کو یہ واعظ کیا اور کہا کہ یہ تم سے کون سی یہ کوئی پیسے مانگ رہے ہیں، اجرت مانگ رہے ہیں، معاوضہ مانگ رہے ہیں، یہ اللہ کا پیغام تمہاری طرف لے کر آئے، اور ہمارا کام تو پہنچانا ہی ہے، ان کا کام بھی پہنچانا، انہوں نے ہم تک پہنچایا، اور میں بھی تمہیں یہ کہہ رہا ہوں ان پر ایمان لے آؤ، شرک چھوڑ دو، کفر چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کی عبادت کرو۔ اور پھر آگے کیا کہا مبلغ نے؟ وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور مجھے کیا ہے کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا، زمین و آسمانوں کا وہ مالک ہے، جب اس نے پیدا کیا ہے تو اس کی عبادت کیوں نہ ہم کریں، اور اسی کی طرف تمہیں بھی لوٹایا جانا ہے۔ بڑی ایک خیرخواہی والے انداز سے اس مبلغ نے ان کو سمجھایا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جو وہ رسولوں کی تائید کرنے والا اور انہی کا وہ پیغام آگے پہنچانے والا وہ مبلغ تھا، اس قوم نے اسے شہید کر دیا، قتل کر دیا، اور رب تعالیٰ نے ادھر اسے ایسے انعامات عطا فرما دیے، سبحان اللہ، جنت میں اسے داخل کر دیا گیا۔ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، اس سے فرمایا گیا کہ تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا اے کاش میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اے کاش میری قوم یہ جان لیتی جیسی رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ علماء کرام نے لکھا کہ یہ ایسا خیرخواہ مبلغ تھا کہ جس نے یہ پیغام ان تک پہنچایا اور ان کی خیرخواہی اور بھلائی چاہنے والا تھا۔ فرمایا کہ جو لوگوں کو واعظ کرے، جو لوگوں کو سمجھائے، وہ خود غصے کا تیز نہ ہو، ایسا نہیں ہے کہ اس کی پھر بات اثر نہیں کرے گی، اور وہ خیرخواہ ہو، اس کے دل میں جذبہ ہو کہ مجھے اس کو
سدھارنا ہے، اس کو نیکی کی طرف لانا ہے۔ کسی غیر مسلم کو دعوت دے رہا ہو تو اس کو مجھے اسلام کی طرف لانا ہے، اور اپنا انداز ایسا اور کردار ایسا بنانا ہے کہ یہ دیکھ کے بھی مسلمان ہو جائے کہ مسلمانوں کے یہ انداز ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو اب اس شخص نے ان کو وہ دعوت تو زندگی میں دیتا رہا، لیکن مرنے کے بعد بھی یہ قول دیکھیے جو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ وہ اس وقت بھی ان کے لیے خیر خواہ، کہنے لگا کہ وہ کاش میری قوم جان لیتی، اللہ نے یہ عزتیں دی ہیں، مغفرت فرما دی، یہ میری قوم جان لیتی تو پھر وہ بھی ایسا نہ کرتی اور وہ بھی قوم ایمان لے آتی۔ اللہ نے اتنے انعامات عطا فرمائے، سبحان اللہ۔ لہذا جو بھی یہ تبلیغ کے کام کریں، مبلغ بنے، دین کے داعی بنے، ان کے لیے یہ اہم اصول ہے کہ لوگوں کے لیے خیر خواہ بھی ہو اور صبر کرنے والے، ان کی طرف سے اذیت بھی پہنچے، ان تکالیف پر بھی وہ صبر کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر اس پر روایات، واقعات کے واقعات ہیں۔ ایک مرتبہ ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غزوہ احد کا جو دن تھا کیا اس سے بھی سخت دن کوئی آپ پر آیا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اس سے بھی سخت دن، وہ طائف کا دن تھا، جب آپ طائف میں گئے تھے اور لوگوں کو آپ نے شرک سے باز رہنے، اللہ کی عبادت کرنے، رب کی ذات پر ایمان لانے کے حوالے سے جو فرمایا۔ طائف کا وہ موقع تھا کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دعوت اسلام پیش کی تو انہوں نے آگے سے بہت سخت انداز اپنایا جوابی طور پر، اور معاذ اللہ پتھر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جسم وہ زخمی ہوا، خون بہا، اللہ اکبر۔ اور آپ بڑے ہی آپ فرماتے کہ پھر جب میں واپسی ہوا تو میرے پاس جبریل آ گئے اور آ کر انہوں نے سلام بھی کہا اور کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں فرشتہ حاضر ہے۔ وہ پہاڑوں پر معمور تھا وہ فرشتہ، یعنی پہاڑوں کو جو حکم دے تو پہاڑ ویسے ہی کر دے، تو آپ اسے کہیں۔ فرشتے نے آ کر بارگاہ میں عرض کی کہ آپ مجھے حکم دیں، تو فرمایا نہیں، اگر یعنی حضور علیہ السلام حکم دے دیتے تو وہ دو پہاڑوں کو ایسے ملا دیتا کہ بستی کو پوری بستی تباہ ہو جاتی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ لوگ مجھے نہیں پہچانے مگر ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ ضرور آئیں گے جو مجھے پہچانیں گے، جو اللہ پر ایمان لائیں گے، جو اللہ کی عبادت کریں گے، شرک نہیں کریں گے، ان کی نسلوں میں سے ضرور ایسے لوگ آئیں گے۔ تو فرمایا جو لوگوں کو واعظ کرے وہ مبلغ ان اوصاف کے ساتھ ہو، ایک تو لوگوں کا خیر خواہ ہو، اور پھر ان سے پہنچنے والی تکالیف اس پر صبر کرنے والا۔ آج ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے، بعض اوقات کسی کو ایک بار سمجھایا، یہ کچھ ایسا کیا اور سامنے جو سختی والا جواب آ گیا، ہم تو اس کو سرے سے چھوڑ دیتے، بلکہ الٹا وہ خود بھی جواب دینے کے لیے تیار ہو جاتے۔ ایسا نہیں ہونا ناظرین کرام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ احد کے موقع پر یا دیگر آپ کے پاس ایسے مواقع تھے، اللہ اکبر، جب آپ کے مبارک دانت مبارک کا ایک ٹکڑا شہید ہوا اور خون نکل رہا تھا، تو اس وقت بھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ آپ فرما رہے تھے کہ یہ قوم یہ مجھے نہیں جانتی، یہ مجھے پہچان نہ پائی، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، میری قوم کو بخش دے، یعنی ان کو ایمان کی دولت مل جائے، یعنی اس میں جتنے بھی غیر مسلم کفار ہیں یہ ایمان کی ان کو دولت مل جائے، ہدایت ان کو مل جائے، یہ قوم مجھے پہچان نہ سکی، اللہ اکبر۔ اور ایسا ہوا، پھر غزوہ احد کے بعد پھر کئی لوگ احد میں جو شریک بھی تھے پھر بعد میں مسلمان ہوئے، بدر میں بھی ایسا ہوا اور غزوہ احد میں ہوا۔ مبلغ کو ہمیشہ بڑی بردباری حلم کے ساتھ جس پر ظلم کرے اسے معاف کرے، اور اگر کسی سے کوئی ایسا جوابی کاروائی اس پر کوئی ایسی آ جاتی ہے تو یہ اپنی طرف سے نہ کرے، یہ پھر صبر کرے۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، کہ یہ بھلائی اور برائی یہ برابر نہیں۔ تم کیا کرو؟ ادفع باللتی ہی احسن، تم اس برائی کو اچھائی سے دور کرو، پھر ہوگا کیا؟ یہ جو دشمنی بھی تھی، عداوت بھی تھی، یہ دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ سورہ یاسین کا ایک مرکزی مضمون ہے بہرحال، اور جس میں یہ صبر اور اس کی تلقین اور اللہ پاک کی طرف سے جو انعامات ہیں ان کا ذکر موجود ہے۔ آگے مزید کچھ سورہ یاسین کی آیات مبارکہ کو شامل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے،
وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے کچھ اس کی راہ میں خرچ کرو، تو کافر مسلمانوں کو کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائیں جسے اللہ چاہتا تو کھلا دیتا؟ تم تو کھلی گمراہی میں ہی ہو۔ یہ آیت مبارکہ کفار قریش کے حوالے سے کہ جب انہیں کہا جاتا کہ تمہارے پاس مال ہے تم مسکینوں پہ خرچ کرو، تو وہ آگے بطور مذاق اور طنز کرتے ہوئے یہ کہتے تھے کہ بھئی اگر ان کو کھلانا ہی مقصود ہوتا تو اللہ ہی کھلا دیتا ان کو، اللہ ان کو بھی امیر بنا دیتا۔ تو ان کو اسی طرح غریب رکھنا ہی یہ اللہ کو مقصود تھا یا مشیت تھی، تبھی تو یہ غریب ہیں، مسکین ہیں، تو ہم ہی نہیں ان کو کھلا رہے۔ یعنی یہ بخل کی وجہ سے یہ اس کو مذاق کے طور پہ یوں کہہ دیا۔ رب تعالیٰ کو یہ قول ان کا یہ سخت ناپسند آیا۔ کوئی محتاج مسکین ہے اس کی بھی آزمائش ہے، کوئی مالدار ہے اس کی بھی آزمائش ہے۔ جی ہاں، اللہ چاہے تو سب کو امیر بنا دیتا، مگر یہ رب تعالیٰ کی مشیت ہے، سب کو امیر نہیں بنایا، سب کو ہی مالدار بنا دیتا یا سب کو محتاج رکھتا، ایسا نہیں کیا۔ بعض کو امیر بنایا، بعض کو غریب بنایا۔ اب امیر کی امیری آزمائش میں کہ کون اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور غریب کی غربت آزمائش میں کہ کون اس بنا پہ صبر کرتا ہے، شکوے بلا وجہ نہیں کرتا، خام خواہ کے شکووں میں نہیں پڑتا، صبر کرتا ہے، رب کی اس دی ہوئی تقسیم پر راضی رہتا ہے، رب کی ذات پر اعتراض نہیں کرتا۔ جی ہاں، بعض اوقات غریب ایسے سے جملے کہے جاتے ہیں، اس لیے روایات میں فرمایا گیا کہ غربت اور فقر جس سے یہ پناہ مانگے، کہ کبھی کبھی فقر اور غربت یہ چیزیں ہیں، یہ محتاجی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو کفر کے اندر ڈال دیتی، تو ایسے فقر سے اللہ پناہ عطا فرمائے، محفوظ فرمائے، ایسی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ اگر غربت ہے، فقر ہے، تو وہ شکوے شکایات نہ ہو، اس کے ساتھ پھر صبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے اگر اللہ پاک چاہتا تو ضرور تم سب کو مالدار بنا دیتا اور تم میں سے کوئی محتاج نہ ہوتا، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تم کو محتاج بنا دیتا، تم میں سے کوئی مالدار نہ ہوتا۔ لیکن اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض کے ذریعے امتحان میں مبتلا کیا ہے، یعنی غریب بھی امتحان میں، امیر بھی امتحان میں۔ البتہ اللہ کی راہ میں دینے سے بخل نہیں کرنا چاہیے، دینے والا وہ سخی ہے، رب کی راہ میں سخاوت کرنے والا، السخی قریب من اللہ، یہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، یعنی قرب مل جاتا ہے۔ قریب من الناس، لوگوں سے بھی قریب ہوتا ہے۔ قریب من الجنہ، جنت سے بھی قریب ہوتا ہے۔ بعید من النار، وہ دوزخ سے دور کر دیا جاتا ہے، دور ہوتا ہے۔ اور بخیل، وہ اللہ سے بھی دور، لوگوں سے بھی دور، جنت سے بھی دور، اور دوزخ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے ناظرین اکرام، آزمائش دونوں کی ہے، لیکن کامیاب وہ کبھی امیر بھی کامیاب ہو جاتا ہے، غریب ناکام ہو جاتا ہے جو شکوے شکایات کرتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غریب کامیاب ہو جاتا ہے کہ جس نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا، شکوے شکایات بھی نہیں کیے، رب پر اعتراض بھی نہ کیے۔ اللہ پاک آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، زوال نعمت سے محفوظ رکھے، اور جو امیر ہیں رب تعالیٰ انہیں خرچ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مزید اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جنتیوں کو جو رب تعالیٰ کی طرف سے سلام ہوگا، سبحان اللہ، ارشاد فرمائے ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم۔ بے شک جنت والے آج دل بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکیہ لگائے سائے میں ہوں گے، ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا، اور ان کے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو وہ مانگیں گے، مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا، مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا، سبحان اللہ۔ یہاں اہل جنت کے 4 احوال بیان کیے ناظرین کرام۔ قیامت کے دن جنت والے دل بہلانے والے کاموں میں وہ مشغول ہوں گے، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے انہیں خاص عنایتیں، نعمتیں انہیں نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک کی طرف سے ضیافت،
جنتی نہروں کے کنارے اور جنتی درختوں کے دل نواز وہ فضائیں، وہ نغمات، جنت کی حسین و جمیل حوروں کا قرب اور قسم قسم کی نعمتوں سے لذت حاصل کرنا، یہ ان کے شغل ہوں گے، یہ ان کے شغل ہوں گے قیامت کے دن جنتیوں کے۔ اور پھر سب ان کی اپنی وہ مومنہ بیویاں جو دنیا کے اندر ان کے ساتھ اور ایمان والیاں، وہ بھی ان کے ساتھ، اور مزید حوریں اللہ انہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا کہ جنت میں ہر قسم کے پھل اور جو چیز چاہیں گے مانگیں گے وہ انہیں عطا کرے گا۔ رب اتنا مہربان ہوگا، انہیں سلام ارشاد فرمائے گا، یہ واسطے سے ہو یا بلا واسطہ، یعنی یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ایسا ہوگا سبحان اللہ کہ یہ سلام ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ فرشتے اہل جنت کے پاس ہر دروازے سے آ کر کہیں گے تمہارے رحمت والے رب نے تمہیں سلام بھیجا ہے۔ اللہ ہمیں جنتیوں والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ایک اور آیت مبارکہ، آیت نمبر 65 میں، کہ قیامت کے دن انسان کی اپنی ذات اس کے خلاف گواہ ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ معاملہ یہ ہوگا قیامت کے دن کفار کہیں گے کہ ہم نے تو شرک نہیں کیا، ہم نے یہ نہیں کیا، ہم نے وہ نہیں کیا، تو اس وقت یہ ہوگا کہ ان کے منہوں پر تو مہر لگا دی جائے گی، پھر ان کے اعضاء گواہی دیں گے، ان کے اعضاء گواہی دیں گے، اور انہیں کہا جائے گا ابھی ہم تمہارے خلاف گواہی لاتے ہیں، تو پھر ان کے اعضاء وہ سوچیں گے کہ اب میرے خلاف گواہی کون سی، تو ان کے اعضاء بولیں گے، یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پاؤں بولیں گے۔ اللہ اکبر۔ اعضاء ہی بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا، ایک طویل حدیث پاک، جس میں یہ بات بھی بیان کی گئی کہ جب بندہ کہے گا اے میرے رب میں تجھ پر، تیری کتاب پر، تیرے رسولوں پر ایمان لایا، میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، صدقہ دیا، یعنی وہ اپنی نیکیاں بیان کرے گا، تو اسے کہا جائے گا، اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ٹھہرو، ہم تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں، ہم تیرے خلاف گواہ بھیجتے ہیں۔ اب وہ اس کے خلاف کیا گواہ ہو، وہ دل میں سوچے گا کہ میرے خلاف کون گواہی دے گا، لیکن ہوگا معاملہ یہ کہ پھر منہ پر مہر لگ جائے گی اور اس کے اپنے اعضاء، اس جسم کے حصے یہ گواہیاں دیں گے، یہ گواہیاں دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ اس کے اعمال بد کو بیان کریں گے۔ فرمایا یہ وہ منافق شخص ہوگا جس سے اللہ پاک ناراض ہوگا، جس سے اللہ پاک ناراض ہوگا، اس کے ساتھ یہ معاملہ۔ اور یہ مہر صرف قیامت کے دن یوں لگائی جائے گی اعضاء کی گواہی کے لیے، ورنہ پھر دوزخ میں جب ڈالا جائے گا تو پھر یہ منہ کی مہریں، یہ منہ کی مہریں یہ پھر ختم کر دی جائے گی، کیونکہ یہ بھی روایات میں جہنم میں چیخنے کی، چلانے کی، یہ آواز نکالنے کی یہ روایات موجود ہے۔ یاد رکھو ناظرین کرام، آج کہیں بھی دیکھتے ہیں کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے، بڑے محتاط ہوتے، بڑے محتاط ہوتے، لیکن جس دن یہ ہوگا کہ ان کے منہوں پر مہر لگا دی جائے اور ان کے ہاتھ کلام کریں گے، ان کے پاؤں بتائیں گے کہ یہ کیا کرتا رہا ہے، اس دن سے پہلے ڈر جانا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے، سچی توبہ۔ آج دنیا کی فائلیں تو کلوز کی جا سکتی ہیں، کوئی نہ کوئی رشوت دے کر، کچھ نہ کچھ کر کے، لیکن آخرت کی وہ فائلیں وہ اس طرح کوئی کلوز نہیں کر سکے گا، اس طرح نہیں کر سکے گا۔ اللہ پاک عافیت عطا فرمائے، نیک صالح عمل کی ہمیں توفیق دے، سورہ یاسین کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق دے، ایمان پر میرا اور آپ کا خاتمہ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔